نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دوست تھے۔ جب اللہ کے دوست تھے تو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد نافرمانوں کا ذکر شروع ہے۔ کل قوم لوط کا ذکر تھا کہ ان پر اللہ پاک نے مختلف عذاب بھیجے، تو اسی سلسلے میں آگے موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا بھی ذکر ہے کہ ان کا کیا واقعہ ہے۔ فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک ہدایت موجود ہے تمہارے لیے۔ کیا ہے؟ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، بسلطان مبین۔ فرمایا فتولی برکنہ، تو اس نے منہ پھیرا اپنے زور کی وجہ سے۔ ہاں جی، طاقت تھی اس کے پاس، حکومت تھی، تو اس نے منہ پھیرا، بات نہیں مانی۔ وقال ساحر او مجنون، اور جب جواب نہیں بنا تو کہا کہ یہ تو یا جادوگر ہے یا جھوٹے ہیں، ساحر یا پاگل ہے یا جادوگر ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيمٌ، اب نے پکڑا اس کو، اس کی فوج کو، اور جناب کیا کیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر وہ ملامت کرتا رہا۔ تو فرعون اس دور کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ اس کا نام تھا ولید ابن ریان، ولید ابن مصعب ابن ریان، اور ریان اس کا دادا تھا فرعون کا۔ وہ ریان تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور اپنی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ اب میں آپ کا مقتدی ہوں، آپ کا میں ماننے والا ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پیغمبر بھی ہوں اور پھر میں آپ کے اوپر حکومت کروں، کرسی چھوڑ دوں۔ اور حکومت کس کے حوالے کر دی؟ یوسف علیہ السلام۔ اور وہ تو وہ تھا، اور اس کا جو پوتا تھا پھر یہ جو فرعون ہے ولید ابن مصعب ابن ریان، یہ بدماش تھا۔ تو دادا اتنا اچھا تھا کہ اس نے حکومتی کوئی کرسی چھوڑتا ہے جی، ٹوٹی پجی ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑتا، سیدھی ہوئی ہے تو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن ٹوٹی پھوٹی کرسی کو بھی اس نے پوری بادشاہی چھوڑ اور ایمان لایا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے اس دور کے۔ پھر انہوں نے حکومت چلائی، تو حکومت چلانا انبیاء کی سنت، یہ ہر ایرے غیرے کے کام نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریز ادھر آیا بڑی صغیر میں، اس نے جناب دین کو ختم کیا، قرآن کو ختم کیا، قرآن کے زبان فارسی کو ختم کیا، اور چونکہ علماء نے اس کا مقابلہ کیا، ہندوؤں نے یا مصروں نے تو اس کا مقابلہ کیا نہیں، تو وہ بنا علماء کا دشمن، اور پھر علماء کو نیچ لوگوں کے کیٹیگری کے 13ویں درجے پہ رکھا۔ علماء کو کون سے درجے پہ رکھا؟ یعنی نائی، جو بھی اس قسم کے نیچے کے جو لوگ ہیں
علماء کو اس نے 13واں نمبر دیا، اتنا پیچھے کیا تاکہ یہ بدنام ہو، انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا۔ تو انگریز کو بر صغیر سے کس نے نکالا؟ علماء نے۔ جب علماء نے نکالا، ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم نے ہندوؤں سے الگ ہونا ہے، پھر پاکستان کا۔ لیکن پہلے ہندوستان کو آزاد کرنے والے کون تھے؟ وہ علماء۔ تو اسی طرح یہ فرعون تھا، لیکن جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے لیکن اس سے پہلے تو کیا تھا جی؟ تو بدماش تھا، اب تیرا ایمان قبول ہو۔ تو ایمان اس وقت تک قبول ہے، نیکی یا توبہ اس وقت تک قبول ہے جب نزع کی عالم شروع نہ ہو، مرنے کا پروسیجر شروع نہ ہو۔ جب مرنے کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے پھر کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر وہ قبول نہیں ہوئی۔ جس نے فرعون نے کی، اس نے کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لایا، لیکن اللہ نے مسترد کر دیا، فرمایا الآن، اب نہیں، فقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، قوم عاد بڑے بڑے لوگ تھے، فرمایا کہ ان کو بھی ہوا نے پکڑا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ہوا کو بھیجا اور ایسی ہوا آئی کہ علیہم الریح العقیم، کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، ہوا کے اندر کوئی خیر۔ ہوا کے مختلف قسمیں ہیں، ایک یہ ٹھنڈی ہوا ہے، اے سی کی ہوا ہے، ایک لو ہوتی ہے، ایک طوفان ہوتی ہے، ایک سرخ آندھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاس کتنی ہوائیں ہیں، اللہ نے جب پھر ایسی ہوا بھی بھیجی علیہم الریح العقیم کہ اس ہوا کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، انہوں نے پٹک پٹک کے مارا۔ اللہ فرماتے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح پڑے تھے جس طرح کھجور کے درخت پڑے ہوتے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ فرمایا ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، ما تذر من شیء، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، اتت علیہ، جب وہ ہوا ان پر، الا جعلته کالرمیم، ان کو چورا چورا کر دیا۔ جس طرح فصل پکتی ہے اور اس کو وہ تھریشر میں چورا کرتے ہیں نا، تو اس ہوا نے ان کو چورا چورا کر دیا، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی۔ اس کے بعد فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے کہ جب ان سے کہا گیا اذ قیل لهم تمتعوا حتی، ایک وقت تک تم فائدہ حاصل کر لو۔ یہ ہمیں بھی یہی سنایا جا رہا ہے کہ ایک وقت تک فائدہ ہے، اس کے بعد فائدہ ختم۔ ان کو بھی کہا گیا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، سمود کے لیے صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو تب آپ کو مانیں گے جب آپ اس پتھر سے اونٹنی نکالیں گے۔ اونٹنی نکالی، ہاں جی، اونٹنی آئی اور سامنے آئی، تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹنی کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، ان کے سارے پانی شانی چارہ شارہ سب ختم کر گئی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ فرمایا کہ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم، انہوں نے رب کے حکم سے نافرمانی کی، فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، ان پر ایک چیخ اللہ نے مسلط کی اور وہ دیکھتے رہے۔ چیخ آئی اور جناب درے کے سب مر گئے۔ فرمایا فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، اس کے بعد وہ دنیا میں نہ رہے اور کوئی ان کا مددگار بھی نہ رہا کہ کوئی مدد کے لیے آ جائے۔ اللہ نے پھر ایک چیخ کے ذریعے سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔
وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ تو یہ واقعات اللہ پاک نے قرآن میں بار بار اس لیے ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ اگر میری نافرمانی میں بچ نہیں سکے تو آج اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ ہمیں یہ قصے کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے کہ قصے کہانیاں سن کے مزے لو، یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اللہ نے پکڑا اور وہ بچ نہیں سکے، تو آج بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور پھر بعد میں روکتے ہیں۔ تو اس لیے ان واقعات سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور اسی طرح قوم نوح اور اسی طرح اس سے پہلے قوم لوط، ان سب کا ذکر اس لیے ہوا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک کی طاقت کتنی بڑی ہے، قدرت کتنی بڑی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔